السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹی واقعات نہیں، کوئی جھوٹے کرامت نہیں، بلکہ آج میں آپ کے سامنے دو بہت مشہور جھوٹی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا نہیں ہوگا تو کم از کم سنا ضرور ہوگا۔ آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے یہاں مشہور تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ دونوں کتابیں جھوٹی ہیں۔ ان میں جو واقعات لکھے گئے ہیں بالکل من گڑھت جھوٹے ہیں۔ میں اکثر اپنے بیانات میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں، من گڑھت ہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آئیے آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اپنے اکابرین مفتیان کرام کے فتاووں سے ان دونوں کتاب جو مشہور تو بہت زیادہ ہیں لیکن بالکل جھوٹی ہیں، ان کو پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ ہمارے اکابرین خود فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں۔ آئیے میں ان دو کتابوں کا نام آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اس کے بعد ان کتابوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے کتاب کا نام ہے نور نامہ۔ جی آپ نے سنا ضرور ہوگا اس کو، بہت مشہور کتاب ہے۔ ہمارے یہاں کے جو دیہاتوں میں عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پڑھتی ہیں، اور عورتیں سنتی بھی ہیں آ کے۔ تو نور نامہ جو کتاب ہے یہ بالکل بے اصل بے بنیاد کتاب ہے، اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو دلائل بھی دوں گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی سے آپ کو دکھاؤں گا، اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اور دوسری کتاب ہے شہادت نامہ۔ اب آپ کہیں گے جی اس کو بھی میں نے سنا ہے۔ جی شہادت نامہ اور نور نامہ یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو بالکل بے اصل بے بنیاد کتاب ہیں، دونوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، ناجائز و حرام ہے۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے اپنے اکابرین کا فتاوی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آگے کلام کروں گا۔ یہاں پہ رک کے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے وہابی اور یہ بدعقیدہ ایسے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کن کا فتاوی دکھانے والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہے فقیہ ملت۔ آپ جائیے کسی عالم سے پوچھئے گا کہ فقیہ ملت کون ہے تو آپ کو وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ فقیہ ملت علامہ محمد جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 503 اور 504 پر لکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سوال پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا جواب بھی آپ کو سناؤں گا۔ سوال: نظم میں نور نامہ کی ایک کتاب عوام میں بہت مقبول ہے، خاص کر عورتیں اسے بہت پڑھتی ہیں، تو اس کتاب میں جو روایت لکھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ الجواب: اب جواب سنیے۔ فرماتے ہیں نور نامہ مذکور میں جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ بے اصل ہے، اس کتاب کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، رسالہ منظوم ہندیہ بنام نور نامہ مشہورست روایتس بے اصلست خواندنس روانیست چے جائے ثواب۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 155۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ منظوم ہندیہ بنام نور نامہ، یعنی جو یہ نور نامہ کتاب ہے یہ مشہور تو بہت ہے، روایتس بے اصلست، یعنی اس میں جو روایتیں ہیں یہ بے اصل ہیں، بالکل جھوٹے من گڑھت اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نور نامہ کتاب کو بے اصل لکھا ہے۔ اس کو لکھنے والے خود اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول میں لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دو میں نے آپ کو مفتیان کرام کے فتاوی دکھائے، ایک تو اعلیٰ حضرت کا اور ایک فتاوی فیض الرسول کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 155 پر لکھا ہے، یہ جو میں نے ابھی تحریر آپ کے سامنے پڑھی یہ فارسی لفظ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فارسی میں اس فتوے کا جواب دیا ہے۔ ایک بار میں پھر سے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ رسالہ منظوم ہندیہ بنام نور نامہ مشہورست روایتس بے اصلست خواندنس روانیست چے جائے ثواب۔ اب آئیے میں آپ کو شہادت نامہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ شہادت نامہ کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ
جلد 24 صفحہ نمبر 514 اور 515 پر تحریر فرماتے ہیں، آپ سے سوال پوچھا گیا، جو سوال کیا گیا، پہلے میں آپ کو سوال پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد جواب۔ سوال ہے، کیا ارشاد ہے علماء دین متین کا اس مسئلے میں کہ مجلس میلاد شریف میں شہادت نامہ کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب آپ جواب کیا دیتے ہیں، غور کریے۔ الجواب، شہادت نامے نثر یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں، اکثر روایات باطلہ و بے سروپا سے مملو اور اکاذب موضوعہ پر مشتمل ہیں۔ ایسے بیان کا پڑھنا سننا، وہ شہادت ہو خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے، خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسے خرافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو کہ پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ ایسے ہی وجہ پر نظر فرما کر امام حجت الاسلامی محمد غزالی قدس سرہ العالی وغیرہ ائمہ کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔ تو میرے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات خوب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج سے آپ ان کتابوں سے، ان دونوں کتابوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں گے۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوے سے میں نے آپ کو دکھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں کتابیں بالکل جھوٹی، من گڑھت، بے اصل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے دکھایا۔ تو آپ بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کتاب کا ذکر کریں اور بتائیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جھوٹ اور بے اصل لکھا ہے ان کتابوں کو۔ تو لہٰذا آپ بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو خوب اچھے سے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ ان دونوں کتابوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں گے۔ اس کتاب کا جو میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھی، وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوے سے آپ کے سامنے یہ بات میں نے بتائی۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔